آج جب کہ میں پہلی مرتبہ یہاں پر حاضر ہوا ہوں منتخب حکومت کے معرض وجود میں آنے کے بعد، تو مجھے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات کی بہت خوشی ہے، اور میں یہ کہنے پر مجھے بہت یعنی ایک بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو بجلی سے چلنے والے جو ٹیوب ویلز ہیں ایک درینہ مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے اگر میں تاریخی پس منظر اگر بیان کروں اختصار کے ساتھ، تو یہ کہنے دیجئے کہ وفاق پچھلے کئی سالوں سے یہ جو بجلی کے ٹیوب ویل جو چلتے ہیں اس مد میں، اگر میں یہ یوں کہوں کہ پچھلے 10 سال میں کتنا وفاق نے پیسہ دیا بلوچستان کے بجلی کے ٹیوب ویلوں کی بجلی کے بلوں کی مد میں، تو 500 ارب روپے سے کم نہیں ہے، اور یہ ہر سال یہ پیسہ 70-80 ارب روپے یہ یہاں پر آتا رہا، اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ بجلی کے بلز ادا نہیں ہوئے، وفاق نے یہ بوجھ اٹھایا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک طرف وفاق یہ بوجھ اٹھا رہا ہے، صرف یہ ایک مت نہیں ہے، میں اس کی کئی جہتیں یہاں بیان کر سکتا ہوں، بلوچستان کے حوالے سے نہیں، پورے پاکستان کے حوالے سے، لیکن چونکہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ایک اہم صوبہ ہے، بڑے پیارے یہاں کے عوام ہیں، ہمارے بہن اور بھائی، چاہے وہ بلوچ ہیں یا پشتون ہیں، چاہے وہ بلوئی ہیں، چاہے وہ سیٹلرز ہیں، یہ جو بھی ہیں، پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور خوبصورت علاقہ ہے بلوچستان۔ تو وہاں پر اگر وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اس وقت تک ترقی نہیں کہلائے گی پاکستان کی، اب تک کہ بلوچستان کا صوبہ اس ترقی کی دوڑ میں برابر کا شریک نہ ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو بہت بڑا جو فیصلہ جس کا میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 27,000 ٹیوب ویلز ہیں بلوچستان میں جو لگے ہوئے، ان کے اوپر پورا دن بجلی آنی چاہیے، وہ نہیں آتی، 3 گھنٹے، کبھی 5 گھنٹے، کبھی 6 گھنٹے، اس لیے کہ بجلی کے بل ادا نہیں ہوتے، اور وہ سارا بوجھ وفاق اٹھا رہا ہے کئی سالوں سے، جو میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 500 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ 500 ارب روپے اگر سبسڈی جو کہ ضائع ہو رہی ہے، یعنی بالکل گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین، اگر یہ پیسہ 500 ارب روپیہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا ہوتا تو بلوچستان کی ترقی اور تقدیر کہاں پہنچی ہوتی، خوشحالی کا سفر کتنا آگے نکل گیا ہوتا۔ لیکن یہ 500 ارب روپیہ وفاق نے دیا، مگر 100% ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ بل ادا نہیں ہوتے، اور یہ پیسہ وفاق نے دیا جو کہ اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین۔ آج الحمدللہ جو ہم نے اس حکومت نے، میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف، وہ میرے اپنا صدر بھی ہیں اور میرے رہبر بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں اور باپ کی جگہ ہیں، ان کی سربراہی میں، اور ہماری جو یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب آصف زرداری صاحب، ان کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے، وہ اس پارٹی کے اس کولیشن کا حصہ ہیں۔ اس طرح باپ پارٹی کے ہمارے ساتھی ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھی ہیں۔ تو یہ فیصلہ یہ ہم نے کیا ہے کہ یہ باپ ختم ہونا چاہیے، کہ ہر سال 80-70-90 ارب روپے وفاق ادا کرے۔ اس کا ہم نے نظام یہ بنایا ہے کہ یہ 27,000 ٹیوب ویلز جو کہ بجلی پہ چلتے ہیں، اس کا بجلی کا کنیکشن ختم کر کے ان کو سولر کے کنیکشن دیے جائیں گے، اور وہ سولر کا جو ماڈل ہے، وہ ساری بات ہم نے طے کر لی، آج معاہدے کے اوپر بھی دستخط ہوں گے انشاءاللہ۔ تو وہ سولر پر چلیں گے، تو وہ کسان سولر پہ ٹیوب ویل چلائے گا، اپنی زمین کو وہ پانی دے گا، زرخیز کرے گا، اور وہ بجلی بہت سستی، یعنی سولر پر جو بجلی آج چلتی ہے وہ دنیا میں سستی ترین ہے، حتیٰ کہ پن بجلی سے بھی وہ سستی ہے۔
یعنی اتنی سستی بجلی آج دنیا میں کوئی اور بجلی کا نظام مہیا نہیں کر سکتا، تو وہ سولر پہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ تقریباً 28,000 یہ جو ٹیوب ویلز جو ہیں، فیڈر جو ہیں، وہاں سے ان کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا اور ان کسانوں کو یہ سولر پینلز مہیا کیے جائیں گے. اور اس طریقے سے سستی بجلی بھی سستی ہوگی. وفاق جو بوجھ کئی سالوں سے جو اٹھا رہا تھا 80-90 ارب روپیہ سال کا، وہ بتدریج ختم ہوگا. کیونکہ نواب صاحب نے مجھے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ 3 مہینے میں یہ سارے یہ 28,000 ٹیوب ویلز کے کنیکشن سولر پہ لگ جائیں گے. یہ 3 مہینے کا نواب صاحب نے کمٹمنٹ پوری کی، تو ان کو ہم انشاءاللہ ایک عوامی ان کو ایک باقاعدہ ریکگنیشن دیں گے. کیونکہ یہ کوئی اپنا چھوٹا حجم نہیں ہے، ایک بڑا چیلنج ہے کہ 28,000 ٹیوب ویلوں کو آپ 3 مہینوں میں آپ کنیکشن لگا دیں گے. اس کی ساری ذمہ داری میں نے آپ کابینہ کے اوپر، نواب صاحب کے اوپر ہے کہ وہ لگائیں گے شفاف ترین طریقے سے. مجھے پورا یقین ہے، اور میں کوئی یہاں پر لیکچر دینے نہیں آیا، لیکن میری ایک بڑی مخلصانہ تجویز ہے. میں پہلے بھی نواب صاحب کو بتا چکا ہوں کہ گو فار لارج پروکیورمنٹ. اگر آپ اس کی مثال سیدھی ہے کہ 28,000 اگر لیٹ سے سولر پینلز آنے ہیں 28,000 ٹیوب ویلز کے لیے، تو آپ 2-4 کمپنیاں جن کو ہائر کریں گے، 2-2, 4-4, 5-5 ہزار آپ ان سے لے لیں، تو جتنا بڑا حجم ہوگا قیمت اتنی کم ہوگی. اگر آپ انڈیویجول کسان کے حوالے کریں گے، جی آپ یہ لیں 20 لاکھ روپے اور لے لیں اور لگائیں یہ اپنا سولر پینل، تو اس کی قیمت اور 3,000-4,000 پینل کی قیمت کا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ فیصلہ نواب صاحب کا ہے اور آپ کا فیصلہ ہے. میں اس میں قطعاً مداخلت نہیں کروں گا. آئی لیو اٹ ٹو یور ججمنٹ کہ کس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ ایک بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. میں جب سے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی جو آئیڈیاز ہیں میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ آج اور 3 مہینے میں اگر جب یہ لگ جائیں گے تو 28,000 ایک تو اپنا ٹیوب ویلوں کو اپنا مہنگی بجلی سے ہٹ کر سستی بجلی مل رہی ہوگی، اور جو بجلی کے بل نہیں ادا ہوتے تھے، چوری ہو رہی ہے، وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انقلابی یہ ایک ریفارم پیکج آج ہم طے کیا. اور اسی حوالے سے پورے پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں جو کہ تیل پر چلتے ہیں. اب وہ تیل کی جو امپورٹ ہے اس کا اگر بل میں آپ کو تخمینہ بتاؤں $3.5 ارب. اب بتائیے کہ اگر جس طرح آج ہم نے یہ فیصلہ کر کے 80-90 ارب روپے سال کے بچائے ہیں اور بچائیں گے انشاءاللہ، تو یہ صرف تیل پر چلنے والے جو ٹیوب ویل ہیں ان کا صرف امپورٹڈ جو ان کا جو بل ہے تیل کا وہ 700 ارب روپے. اس سے ہٹ کر جب سولرز پہ وہ ان کے ٹیوب ویل چلیں گے تو کتنی سستی بجلی کسان کو ملے گی. یہ مل کر انشاءاللہ ہم نے ایک بزنس ماڈل آلموسٹ اس کا خاکہ بنا لیا ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے. ان کے ساتھ مل کر ہم ان کسانوں کو بینکوں سے ان کو لون دلوائیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ لون جو ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہوگا. دیکھیے کہ تیل سے اپنا وہ کسان جو بجلی بنا رہا ہے کتنی مہنگی، اور سولر سے بنائے گا وہ کتنی سستی. حکومت پاکستان $3.5 ارب دے کر اپنے یعنی جو قیمتی جو زر مبادلہ ہے انتہائی محدود، وہ اس سے جان چھوٹے گی. منسٹری آف پاور، منسٹری آف فائنانس اور پلاننگ منسٹرز میں لیڈ لیں گے اور صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت جلد ہم یہ ماڈل بنائیں گے. اور بینکوں کے ساتھ میں ڈائریکٹلی انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا اور ایک بہت بڑا یہ ایک ریفارم پیکج ہے. اسٹرکچرل ایک ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل چینج آئے گی انشاءاللہ، جس کے لیے یہ حکومت مارج وجود میں آئی ہے. آج اگر قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں میں اگر جکڑے ہوئے ہیں، اور قرضوں نے اگر ہماری نسلوں کو بھی ان کی جو ہے ان کو بھی مارٹگیج کر دیا ہے، تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی 76 سال میں کوئی ہو نہیں سکتی تھی. آج اگر ان سے اپنا جان چھڑانے کے لیے اور ان بیڑیوں سے کو کاٹنے کے لیے اگر ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر وفاق اور صوبے
اور متعلقہ ادارے مل کر اگر کام کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیں گی اور یاد رکھیں گی. اور اگر ہم نے آج اس موقع کو خدا نہ خواستہ کھو دیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی.
ہمارے ہزاروں کسانوں اور 28,000 جو کسان ہیں جن کے ٹیوبویلس، جن کو ہم جو بجلی جو ان سے آتی ہے اپنا فیوز سے، اس سے ہٹا کے شمسی توانائی پہ ہم لے کے جانے کا آج ابھی معاہدہ ہوا ہے وفاق کے درمیان اور بلوچستان حکومت کے درمیان۔ اس سے 28,000 کسان مستفید ہوں گے اور تقریباً 80-90 ارب روپے سال کے جو وفاق یہ جو بجلی کے بل نہ ادا ہونے پر ہر سال جو وہ خسارہ بھرتا تھا اور وہ 80-90 ارب روپے بالکل ضائع ہوتے تھے، وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ اگر پچھلے 10 سال کا تخمینہ لگایا جائے تو اوسطاً 500 ارب روپے وفاق کے ضائع ہو گئے، چونکہ بجلی کے بل ملتے نہیں تھے اور کسانوں کو کبھی 2 گھنٹے کبھی 3 گھنٹے بجلی ملتی تھی، وہ ساری بجلی یعنی غائب چوری ہوتی تھی۔ آج وفاق اور بلوچستان حکومت کے تعاون سے آج ایک لینڈ مارک معاہدہ یہاں پر ہوا ہے، جس سے نہ صرف سستی بجلی ملے گی ٹیوب ویلس چلانے کے لیے شمسی توانائی سے، بلکہ یہ جو ہر سال 90 ارب روپیہ وفاق بھرتا تھا اور وہ بالکل پیسہ ضائع چلے جاتا تھا وہ ختم ہوگا، سستی بجلی ملے گی انشاءاللہ، اور جو کھیت جو ہیں وہ سیراب ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آج یہ فیصلہ ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ 3 مہینے میں انشاءاللہ اس منصوبے کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ انشاءاللہ 3 مہینے میں مارکہ سر کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو اسلام آباد بلا کر پبلکلی اس کی تحسین کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلا قدم پورے پاکستان میں 10 لاکھ ٹیوبل جو مہنگے تیل سے چلتا ہے اور وہ تیل امپورٹ کرنے کے لیے $3.5 ارب ہر سال ضائع ہوتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک بزنس ماڈل لے کے صوبوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے۔ میں آج جہاں پر اپنے بھائی وزیر اعلیٰ صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، گورنر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلوچستان کی کابینہ کو اور بلوچستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں وفاقی وزراء خاص طور پر وزیر جو ہمارے پاور ہیں اویس لغاری صاحب، جناب سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال صاحب، جناب وزیر خزانہ کو اورنگزیب صاحب کو، ایم او ایس خزانہ علی پرویز صاحب کو، سیکرٹری فائنانس چودھری امداد وصال صاحب کو، اور لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، اور اپنے سیکرٹری ان کا اسد گیلانی صاحب کا، اور عہد خان چیمہ صاحب کا، اور عطا تارڑ صاحب جو یہاں پر سب موجود ہیں، چیف سیکرٹری بلوچستان کا۔ میں آپ سب کا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرتا ہوں اور وزیر اعلیٰ صاحب کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اس منصوبے کے لیے بڑا بھرپور انہوں نے کاوش کی۔ اللہ تعالیٰ اس معاہدوں کو اب اس کی عملی تعبیر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک صدقے دل سے شفاف طریقے سے محنت سے اس پر عمل ہوگا، اور وفاق سے میں آپ کا پوری طرح اس کے ہاتھ بٹاؤں گا۔ اور یہاں پر کوئی مولانا صاحب ہیں